وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1045 آیت نمبر 11-12۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بالکل بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ کہا ان کو ان کے رسولوں نے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم تو تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے سوا تمہیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں اور اس نے ہمیں ہمارا راستہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور یقیناً ہم ضرور صبر کریں گے ان ایذاؤں پر جو تم ہمیں دیتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ سامعین کرام، رسولوں کا جواب قوم کو، یعنی گزشتہ آیت میں آیت نمبر
جو 10 تھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جو رواج ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھیں صاحب اکرام، یہ میں جزوی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے بھی رسول، اول تو بات یہ ہے کہ ہم نے رسول کی دعوت کو نہ سنا ہے اور نہ دل کے کانوں سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی سن بھی لے رسول کی دعوت کو تو اس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں ایک جو دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ ہے وہ ہم میں ہوتا ہے۔ میرے باپ نے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، بیٹا کہتا ہے میں اپنا مکان بناؤں گا مثال کے طور پہ، یا انہوں نے جو کچھ بھی کیا میں تھوڑا سا زیادہ کروں گا ان سے۔ تو بہرحال یہ ایک سبقت کا، دنیا کی طرف سبقت کی دوڑ ہے، ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا گھر سلامتی کا گھر ہے جو کہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں فرمایا کہ تم ایک دوسرے سے اس میں آگے بڑھو، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں۔ آج کل دیکھیں ہماری جو ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں وہ ہم برائیوں میں سبقت لے جا رہے ہیں۔ برائی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ برائی یہ ہے کہ آپ اللہ سے رخ پھیر کے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیں۔ آج دنیا ہمارا مقصود ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اسی میں دوڑ ہے، ساری دوڑ اس طرف ہے۔ یہ ایک ایسی عام بات ہے جس کے لیے مجھے کوئی خاص دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا معاشرہ جو ہے ظاہر کی دوڑ میں ہے، ظاہر کی دوڑ ہے۔ تو اس صورت میں تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی پکار پر لبیک نہ کہا ہے، نہ کہنے کے لیے تیار ہے۔ پیغمبر کی پکار تو اللہ کی طرف ہے، فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ پیغمبر کہتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی طرف رخ پھیر لو اور اس سے معافی مانگو برائی سے۔ تو بہرحال میں برائی کا آپ کو کہہ رہا تھا کہ برائی یہ ہے کہ آپ اپنا رخ ظاہر کی طرف پھیر لیں۔ بہرحال ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، کہ یہ ٹھیک ہے ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ میں نے آپ کو مضمون بیان کیا ہے کہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ انسان ہی ہے۔ پھر انسان اگر انسان کو ہدایت دیتا ہے تو وہ دلائل سے دیتا ہے، معجزات اور کرامتوں سے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر چاہے اللہ تو اللہ تعالیٰ، یہ ایک جزوی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کب پیغمبر کے ہاتھ سے معجزہ دکھاتا ہے یا ولی کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، وہ ہوتی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، نہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان جب مومن بنتا ہے، یعنی جب یہ اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو یہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر قسم کی آزمائش کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائش اور تکالیف اور یہ تو اس راستے کے گلے کا زیور ہیں، ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
کہ ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے. یہ میں ابھی ترجمہ نہیں سنا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. یہ ایک طویل مضمون ہے سامنے کرام، تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ضرور آپ کو کہوں گا. دیکھیں یہ رکاوٹیں مخلوق کی طرف سے رکاوٹیں. اب مخلوق کیا ہے؟ وہ آپ کا اپنا نفس بھی ہے، وہ آپ کا معاشرہ بھی ہے، وہ آپ کے راستے کے خلاف چلنے والے لوگ بھی ہیں. اس میں آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں. معاشرہ جو ہے وہ عام طور پہ سارا طاغوتی معاشرہ ہے ہمارا. ہاں یہ ایک سرکش معاشرہ ہے، یہ رکاوٹ بنتا ہے. پھر تکلیفیں اس میں پہنچنا لازمی ہے. یہ کانٹوں کی سیج ہے اور یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یعنی اس راستے کے جو راستہ ہے یہ تکالیف مصیبتوں سے پر ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بات ضمنی طور پہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا تو ہے، لیکن ان کی طاقت کے مطابق. آپ فکر نہ کریں، آپ کی جتنی طاقت ہوگی اتنا ہی آپ پر آزمائشیں آئیں گی، زیادہ نہیں آئیں گی. یعنی آپ نے پریشان نہیں ہونا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں وضاحت نہیں کرتا یا تکالیف اور اس کی بات کر لیتا ہوں تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے. ہاں آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ نہیں چاہتے تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کے قانون اس سلسلے میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر مکلف نہیں کرتا کسی نفس کو، لیکن اس کی طاقت کے مطابق. یعنی کسی کی طاقت کسی انسان پر، کسی مومن پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی طاقت میں ہوگا. لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، یہ ضمنی طور پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کا محبوب، مطلوب اور مقصود اللہ نہیں ہے، تو آپ کوئی تکلیف سہنا یا اس کو برداشت کرنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں اگر آپ مومن ہیں. یہاں جو آیت کا آخری حصہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، دو جملے ہیں 12 نمبر میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور پہلا جو جملہ ہے اس میں ایمان کا تقاضا بتایا گیا ہے. اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہوگا. ایمان کا مطلب یقین کس پہ؟ اپنے معبود پر، اپنے محبوب پر، اپنے مقصود پر، اپنے مطلوب پر. اللہ پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ زندگی کو نہیں جانتے، اگر آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اگر آپ اپنی منزل سے غافل ہیں، تو آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے، تو آپ کا پھر بھروسہ نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں ہمارا عام طور پہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. وہ ایک شعر میں کبھی کبھی آپ کو سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہماری امیدیں جو ہیں وہ بتوں سے ہیں، بتوں سے ہم نے امیدیں گاٹھ لی ہیں، اور بتیں ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ بڑا جملہ ہے. یعنی میں اپنے لیے بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے. اور مومن جو ہے وہ پھر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. مومن کا تو یقین ہوتا ہے. یا یہ مومنون کی بات آ رہی ہے نا، تو مومنون ایسے تو ہمارا قرآن پاک کا مطالعہ سطحی سا ہوتا ہے، اور پھر ایک جملہ آتا ہے اس کی ہم تحقیق میں نہیں پڑھتے. یہاں مومنون کا تذکرہ ہے. مومن کا بھروسہ ہوگا اللہ پہ، اور اس کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور مومن کی میں نے آپ کو، مومن یقین کرنے والا، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ میں نہیں ہیں تو آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا. جیسے کہ آج ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمارا بھروسہ ہے، آج دیکھ لیں پاکستان میں رشوت ہے، کرپشن ہے، اور یہ پیسے کا
جو حرام حلال کا ہم فرق نہیں کر رہے، یہ کیا کہ اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ حرام کمائی پر ہم خوش ہوتے ہیں، دغا بازی دھوکے سے ہم مال کمانا چاہتے ہیں اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور اس میں آج جو ہے میں مطلب یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ آج ہر ادارہ پاکستان کا ہر ادارہ کرپٹ ہے اور اس میں رشوت ہے، اور یہ ساری چیزیں جہاں ہر ادارے میں ہیں، جو بھی جس کا موقع ملتا ہے، یا افسر ہو یا اس کا چپڑاسی ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو، وہ جب اس کے سامنے کوئی ایسا دروازہ آتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے حرام کا۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے، عام وبائے عام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ پہ یقین ہوتا تو پھر ہم اللہ کی مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو ہم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، بلکہ مانگتے ہیں۔ رشوت مانگی جاتی ہے طریقوں سے، ہیلوں سے، بہانوں سے، اور عام زندگی میں یہ تو رشوت اور کرپشن تو ایک عام بات ہے نا، لیکن عام زندگی میں دیکھیں ہم حرام حلال کا اور یہ مالی کا کیا ہر معاملے میں ہمارا ایک رویہ ہے، اور وہ خالص دنیا دارانہ ہے۔ اور اگر یہ اس بات کو اگر میں تھوڑا سا بڑھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی مرضی کی بجائے زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے خاوند سے سلوک کریں گی، اللہ کی مرضی، رسول کی ہدایت یا رسول کا طریقہ وہ بیگم صاحبہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ مومن نہیں ہیں ہم۔ دیکھیں بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو، نہ ان کا میاں ناراض ہو، ہم سب مرد و عورت ایک ہی کشتی کی سوار ہیں، اور وہ دنیا کی کشتی ہے۔ یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو بات بیان کرتا ہوں، تو اس میں ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آپ کس کشتی میں سوار ہیں، ہم سب لوگ دنیا کی اور ظاہر کی کشتی میں سوار ہیں۔ ہم لوگ اللہ کے راستے کے راہی نہیں ہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تو توکل اگر اللہ پہ وعلی اللہ، فقط اللہ پہ بھروسہ کریں گے مومن، لیکن اگر کوئی یقین نہیں، ہم تو مومن نہیں ہیں، یہ بات تو میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں۔ ہم نہ یقین کرنے والے ہیں نہ وہ بننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے، ہم تو مالدار بننا چاہتے ہیں، ہم تو دنیا دار بننا چاہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ دنیا کے سارے عہدے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کا مثال کے طور پہ ایک 17 گریڈ کا افسر ہے، تو کیا وہ انتظار میں رہتا ہے کہ میں 18 میں کب جاؤں، 18 والا کہتا ہے کہ میں 19 میں کب جاؤں، 19 والا کہتا ہے کہ میں 20 میں کب جاؤں گا، 20 والا پھر 22 گریڈ کی آرزو تو رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں رکھنی چاہیے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری جو منزل ہے وہ دنیا ہو گئی ہے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ آیت جو ہے، جو 12 نمبر ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ۔ اب یہ آیت تو صرف میں کہتا ہوں کہ یہ تمام پیغمبروں کے واقعے سے اگر ہم ہٹ کے بھی آج جو ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویسے تو سارا قرآن ہے ہمارے لیے، اس میں نصیحت ہے، لیکن یہ جو ہے اس میں اب یہ ہے نا کہ کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس آیت کے مباحث جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا راستہ بتا دیا ہے، اور پھر اس میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اس راستے میں تکالیف آئیں گی۔ پھر اس میں مضمون یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے، جو بھروسہ کرنے والا ہے، جو متوکل ہے، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ ساری روشنی کی باتیں ہیں، لائٹ کی باتیں ہیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اس نے ہمیں
اپنا راستہ بتا دیا ہے. جس راستے پر ہم نے چلنا ہے اس نے ہمیں ہدایت دے دی. دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے. مثال کے طور پہ آپ کا امتحان ہے، اس میں آپ کی کامیابی یقینی ہے، لیکن آپ کو نہ تو اپنی جو یعنی طالب علم ہے، میں مثال دے رہا ہوں، طالب علم ہے، اس نے تیاری پوری کر لی ہے، اس کو سب کچھ یعنی آتا ہے، اور اس کی ڈیٹ معلوم ہے، اسے ڈیٹ شیٹ آ گئی فلانی تاریخ کو، لیکن اس ڈیٹ شیٹ میں اس کا جو جہاں امتحان گاہ ہے وہ نہیں بتایا، اور اگر بتایا بھی ہے تو اس کا راستہ نہیں بتایا اس میں. اب یہ دو چیزیں تو ضروری ہیں. اب کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے، فرض کر لیں، یعنی ٹھیک ہے میں دنیا کی بات کر رہا ہوں اور دنیا کے راستے آپ ادھر ادھر سے پوچھ کے، لیکن مثال کے طور پہ فرض کر لیں سمجھنے کے لیے کہ امتحان گاہ کا پتہ نہیں ہے اور اس کا راستہ نہیں معلوم اسے، تو وہ کیا خاک امتحان دے گا اگر وہ جانتا بھی ہو. اب یہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے سامنے کرام کہ دنیا یہ ایک امتحان گاہ ہے. اب یہ امتحان میں اس لیے ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تو میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم، تاکہ میں تمہیں آزماؤں، وَنَبْلُوكُمْ میں تمہیں آزماتا ہوں. اب یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے. اب اس میں دو باتیں، انسان جب آتا ہے تو اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ہوتا. نمبر ایک بات یہ میں سارا مضمون بیان کروں، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس پہ میں بات کروں کہ اس نے تو ہمیں ہمارا راستہ بتا دیا ہے. سبحان اللہ. تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اندھیروں میں ہوتا ہے، اس کو نہ اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ میں ہوں کیا، اور دوسرا اس کو اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کیا ہے کہ انسان وہی جب آتی ہے، جب ہدایت آتی ہے تو ہدایت پیغمبر کے ذریعے آتی ہے. اور ہدایت میں کیا ہوتا ہے، ایک تو انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ بتایا جاتا ہے، پھر اس کی منزل کا پتہ بتایا جاتا ہے، پھر اس کا راستہ کمپلیٹ. یہ ہدایت میں کہ راستہ کیا ہے، اے انسان تم کون ہو. قرآن میں آسانی سے میں نام لے رہا ہوں آپ کو، قرآن کیا ہے، میں کیا ہے، اس میں ہمیں ہماری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح ربانی ہوں میں نور کا ایک نقطہ ہوں. تو نمبر ایک یہ. پھر میری منزل وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہیں جانا اللہ کے پاس ہے، اللہ سے تمہاری ملاقات طے روز قیامت. سبحان اللہ. تو منزل پھر راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن میں. اور قرآن میں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ واضح ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنی ہے. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہماری کامیابی کی ساری باتیں اس نے ہمیں بتا دی ہیں. تو اب تو ہم نے اپنے مولا پر ہی بھروسہ کرنا ہے. کیا ہوا ہمیں، مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہماری کامیابی کا تو سارا راستہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے. اب پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ہمیں باتیں بتا دی ہیں. پیغمبر ہمیں دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، پیغمبر ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کرنے والے بھی ہیں، اور ہمیں راستہ عملی طور پہ اس کی شہادت پیش کرنے والے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول عملی گواہ ہیں.
وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اے لوگو رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ نے رسول کی عملی زندگی کو اپنا راستہ قرار دے دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میرے راستے پر چلو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ بڑی ایک جامع آیت ہے۔ وَمَا لَنَا، انداز تو دیکھیں کیا ہوا ہمیں۔ مثال کے طور پہ ایک پاگل کتا ہے، بندھا ہوا ہے، یا چلیں یہی پاگل کتے کی مثال لے لیتے ہیں۔ پاگل کتا ہے، لگ رہا ہے پاگل کتا ہے، اور وہ پاگل کتا تو آپ کو پتہ ہے لیکن وہ بندھا ہوا ہے۔ تو یہ دو لوگ ہیں، ایک تو اس نے وہ جو ایک مشورہ دینے والا ہے، اور ایک وہ جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اب یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ویکسین نہیں ہے، پاگل کتے کے کانٹے کا علاج نہیں ہے، یہ لازمی اس کی موت ہے۔ یہ مثال کے طور پہ دیکھیں، مثالیں سمجھ کے لیے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ پاگل کتا اگر کسی کو کاٹ لے تو یقینی ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، نہ کوئی علاج ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک مشورہ دینے والا اس کو مشورہ دیتا ہے کسی اور شخص کو یا کسی لڑکے کو جو جہان دیدہ ہے، سب کچھ معلوم ہے اسے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اس کتے کے پاس جاؤ، مشورہ دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ہوا، میں کوئی پاگل ہوں جو اس کے پاس جاؤں، وہ تو کاٹ لے گا مجھے اور میں مر جاؤں گا، میری ہلاکت ہے اس میں۔ تو اس طریقے سے یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں جانتے بوجھتے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین تو نہیں ہے لیکن معلوم یہ ہے کہ گناہ کا راستہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا، برائی کا راستہ جہنم میں لے جائے گا، ناشکری کا راستہ، ناشکروں کی جگہ جہنم ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، شرک کا راستہ ہمارا، ہم مشرکانہ روش، کافرانہ روش، ناشکری کی زندگی گزارنے پر مصر ہیں، آمادہ ہیں، خوش ہیں، فریحوا بالحیات الدنیا، اللہ کو بلا کر یہ زندگی گزارنے پر یہ خوش ہیں، بالحیات الدنیا۔ تو یہاں لیکن اس کا متضاد ہے، ما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، ہمیں کیا ہوا ہمیں کیوں نہ کریں ہم اللہ پر بھروسہ، اس نے ہماری تو کامیابی کے سارے راستے ہمیں بتا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور جو اس کے راستے میں مشکلات آئیں گی ہم صبر کریں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، کیونکہ تکلیف برداشت کے مطابق تکلیف دیتا ہے، اور ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، وہ تو رحمان ہے، ہمارا اس پر یقین ہے اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر آپ چلے نہیں، دوڑنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور کیا ہوا ہمیں
کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، اور اس نے تو ہمیں اپنا راستہ ہمیں بتا دیا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور صبر کریں گے جو ایذا تم ہمیں دو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں توکل کرنے والے۔ یہ ایک آیت میں نے چھوڑ دی ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ قالت، آیت نمبر 11، قالت لہم رسلہم، تلاوت کریں۔ ان نحن الا بشر مثلکم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما كان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ دونوں آیت ہیں آج کے سبق کی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔